ہم انڈیا الائنس میں ہم نہیں ہیں، بھاڑ میں جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میں سنیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے، دم گھٹے گا۔ آپ آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مقابلہ کریں گے آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے۔ آپ پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ کو دیں گے ٹکٹ تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا، یہ کھلا بولتے ہیں۔ تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اندر کمرے میں کہتے ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ راہل گاندھی امیٹھی سے کیوں ہارے اور وائناڈ سے کیوں جیتے؟ وہاں پہ اسدالدین اویسی نہیں لڑا الیکشن، وہاں ڈیل نہیں ہوئی میری بی جے پی سے۔ ابھی میں سن رہا تھا ہمارے پروفیسر منوج جہاں صاحب کو، بڑے اچھے آدمی ہیں، مگر مجھے تھوڑا ان کی رائے، میری رائے ان سے مختلف ہے۔ فرقہ پرستی کا آغاز 2014 سے نہیں شروع ہوا۔ اگر آپ وہ کتاب دیکھیں گے تو کبھی بھی 2014 سے پہلے تک مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں ان کی آبادی کے تناسب سے اتنے ایم پی جیت کر کبھی نہیں آئے۔ جو ہائیسٹ جیتے وہ 1980 میں، اور پھر اس کے بعد 1984 میں اور 2004 میں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں 2014 سے ہی یہ تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں، 2014 سے چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ 1950 سے جو فرقہ پرستی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ 2014 سے ماحول خراب ہوا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ماحول 52 میں بھی خراب تھا، 56 میں بھی خراب تھا، 62 میں بھی خراب تھا، پھر ایمرجنسی میں بھی خراب تھا، ماحول خراب ہی تھا، ماحول اچھا نہیں ہوا ہے۔ یہ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے یہاں پر بیٹھنے والے لوگ جو ان سیکولر پارٹیوں کو چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، مگر سچائی یہی ہے کہ فرقہ پرستی 1950 سے شروع ہوئی۔ فرقہ پرستی آج بھی اپنے عروج پر ہے اور کل بھی رہے گی۔ فرقہ پرستی سے مطلب کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا مطلب آتا ہے، معاملہ آتا ہے، تو سب بولتے ہیں کہ نہیں میاں جی کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ یہ کھلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، مگر جب برادری کی بات آئے گی تو یقیناً سب ووٹ دیں گے۔ مگر جہاں پر مسلمان کی بات آئے گی بولیں گے نہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا آج آپ کہیں گے پارلیمنٹ میں 4% مسلمان ایم پی ہیں، ان 4% میں 26 ایم پیز، 26 ایم پی میں صرف 2 ایم پی ایسے ہیں جو 10 یا 15% نام مسلمانوں کے ووٹر لسٹ سے جیت کر آئے ہیں۔ ایک تو تمل ناڈو میں مسلم لیگ کے ایم پی ہیں، دوسرا ہمارے انصاری بھائی تھے، انصاری بھائی تھے۔ اب جتنے اس سے ہٹ کر جو 24 ایم پی جیت کر آئے ہیں، یہ سیکولر پارٹی کی مہربانی نہیں ہے، یہ 30% سے زائد مسلم ووٹر ہے تو اس لیے جیت کر آ رہے ہیں۔ تو ان کا یہ بولنا ہے کہ ہم جتائے، نہیں جتائے آپ، تو 30% کے اوپر جہاں پر ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کی آبادی ہے، ووٹر لسٹ میں نام ہے، آپ جیت کر آتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا بولنا ہے کہ نہیں ہم تیر مار لیے، نہیں آپ تیر نہیں مار رہے ہیں۔ اگر آپ تیر مار دے تو پھر آپ یو پی میں بی جے پی کو روک دیتے۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک، جیسا بدرالدین بھائی نے کہا بالکل صحیح ہے، مسلمانوں میں ایک جنون ہے کہ ہم فرقہ پرست پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو بھی زندہ رہنا ہے۔ میں نے جو سیاست سیکھی اپنے والد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، اپنے بزرگوں سے سیکھی، ہم بدرالدین بھائی سے بھی سیکھتے ہیں۔ بدرالدین بھائی 2 in 1 ہیں، یہ عالم دین بھی ہیں اور سیاست دان بھی ہیں۔ تو جہاں پر بدرالدین بھائی کا کام مشکل میں پڑ جاتا وہ دعا دے کے پھونک دیتے ہیں، جو میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ یہ عالم دین ہے اور ایک پریکٹیکل عالم دین ہے، یہ اس میں پھنسے ہوئے نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں۔ اور بدرالدین بھائی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بار ان کا کانگریس سے الائنس ہوا تھا اور ان کی بدولت کانگریس کو اتنی سیٹیں ملی آسام میں، اور جب اقتدار نہیں ملا کانگریس کو تو نتیجہ آنے کے 24 گھنٹے نہیں ہوئے میں نے اپنے کان اور آنکھ سے سنا کہ کانگریس کے لیڈر بدرالدین بھائی کو بدعا دے رہے تھے۔ یہ ان کی سیاست ہے۔ بدرالدین بھائی ہم ہارے، صحیح کہہ رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا حضرت، ورنہ عطر کی شیشی بھی نہیں ملے گی۔
دیتے نہیں ہیں. ان سے خوشبو مانگو بولتے میں دعا دوں گا, پڑھ کے پھونک دوں گا. تو کانگریس نے یہ کام کیا. تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ہے. اب ہم انڈیا الائنس میں ہم نہیں ہیں, بھاڑ میں جائے, مجھے اس کی فکر نہیں ہے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے میں سنیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے, دم گھٹے گا. وہاں پر آپ آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مقابلہ کریں گے آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے. آپ پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ کو دیں گے ٹکٹ تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا, یہ کھلا بولتے ہیں. تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں, اندر کمرے میں کہتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ راہل گاندھی امیٹھی سے کیوں ہارے اور وائناڈ سے کیوں جیتے. وہاں پہ اسدالدین اویسی نہیں لڑا الیکشن, وہاں ڈیل نہیں ہوئی میری بی جے پی سے, نہیں ہوئی ڈیل میری, مگر وائناڈ سے جیتے. کیوں جیتے وائناڈ سے؟ کیونکہ مسلم لیگ ہے وہاں پہ. مسلم لیگ نے ان کو ڈوبنے سے بچا لیا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے. ان میں وہ ویژن تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو زندہ رکھا. وہ کام اس کے بعد تنگل فیملی نے اس کو لے کر آگے بڑھے اور بڑی کامیابی کے ساتھ انڈین مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے. اور وہاں پر ابھی آپ نے بتایا, محمد بشیر صاحب نے, اب ایجوکیشن منسٹر بھی تھے, کہ کس طریقے سے مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے اور اپنی طاقت پر جیتتی ہے, اور ان کی طاقت کے بغیر کانگریس اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے. تو یہ جو سیاست ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر جو ہندی بیلٹ کی سیاست ہے وہاں پر مسلمانوں کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا. آپ نے, میں پچھلے اتر پردیش کے چناؤ میں بولا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ بہت سے لوگ مجھے بولے کہ ہم فیصلہ کر لیے, ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. میں نے ٹھیک ہے میں لڑوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب کے بار بی جے پی کو روک دیں گے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ آپ روکیے ضرور, مگر یہ تو بتائیے کہ آپ جیتیں گے کتنے. آپ اپنی آواز تو بنائیے, 3-4 کو جتائیے جو آپ کے لیے لڑیں گے, آپ کی آواز بنیں گے. بولے نہیں ہم فیصلہ کر لیے کہ اب کے بار ہم سائیکل کو ساتھ دیں گے. میں نے کہا مبارک, آپ کا فیصلہ ہے, میں تھوڑی بہت مجھے تکلیف ہوگی مگر آپ کر لیجئے. مگر میں ان کو بتایا کہ آپ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں. بولے آپ کو کیسے معلوم؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کامیاب نہیں ہوں گے آپ. مگر جنون تھا, پورے مساجد سے اعلان ہو گیا, سب مساجد سے اعلان ہو گیا. جمعے کے خطبے میں امام صاحب منبر رسول پر کھڑے ہو کے اچھا فیصلہ لیجئے, شیطانیت کو شکست دیجئے, انصاف کو کامیاب کریے, سب بولا گیا. اور ماشاءاللہ سے مسلمان سن لیا. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی چناؤ جیتی مگر آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ آپ کو ڈفرنس محسوس کرنا ہے. میرا جو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میرا ماننا یہی ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا مانتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت, بھارت کا آئین اس وقت مضبوط ہوگا جب مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز ہوگی, مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوگا. اور جو لوگ بار بار یہ مجھے اور بدرالدین بھائی کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے لڑنے سے بی جے پی جیتی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسام میں جو بوڈو سے جھگڑا شروع ہوا اس وقت 40-50 ہزار لوگ بے گھر ہو گئے تھے لوور آسام میں. اور غربت تو آپ دیکھے ہی نہیں ہوں گے دلی میں بیٹھنے والے, جو میں نے آسام میں دیکھے 5 لاکھ کے قریب. ہم 10 دن وہاں پر تھے, رمضان کا مہینہ تھا. جو خدمت بدرالدین بھائی اور ان کے ادارے نے کی, مرکز نے, غیر معمولی تھی. اب آپ بتائیے کہاں تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے. تو یہ جب تک آپ کے پاس آپ کے ووٹ سے کامیاب شدہ ایم ایل اے, ایم پی, کونسلر, سرپنچ نہیں ہوں گے آپ کے مسائل نہیں حل ہو سکتے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے, بدرالدین بھائی نے کہا کہ 2 سال میں ان کی ادارے کی طرف سے 600 لڑکے نیٹ کامیاب ہوئے, لڑکے لڑکیاں. پھر کانگریس کیوں نہیں کرتی؟ کانگریس کو کرنا چاہیے نا. تو بولیں گے نا ہم سत्ता میں آ کے کریں گے.
جب سत्ता میں آ جائیں گے تو بولیں گے آپ کے لیے نہیں کر سکتے, سب کے لیے کرنا ہے. کریے, سب کے لیے کریے. مسلم لیگ ہے, مسلم لیگ کا ایک سٹرکچر ہے, پارٹی کا بہترین سٹرکچر ہے, میں خود جا کے دیکھا ہوں. آج ہمارے پارلیمنٹ میں 75 سال کا ڈیبیٹ تھی پارلیمنٹ کی سیاسی سفر کی. تو میں نے اپنی تقریر میں شروعات میں کہا کہ میں آج یہاں پر ایوان میں کھڑے ہو کر سلام کرتا ہوں مولانا حفظ الرحمان کو, میں سلام کرتا ہوں بنات والا صاحب کو اور سلیمان سیٹھ صاحب کو. یہ میری بدقسمتی رہی کہ میں حفظ الرحمان صاحب کو نہیں دیکھا, مگر میں نے اپنی آنکھوں سے بنات والا صاحب کو, سلیمان سیٹھ صاحب کو دیکھا. میں نے ان کے ساتھ سفر کیا, بنات والا صاحب کے ساتھ. میں اتر پردیش گیا تو سب سے پہلے بنات والا صاحب کے ساتھ گیا, 1996 میں گیا تھا میں, اور میں نے بنات والا صاحب کو روتے ہوئے دیکھا رامپور میں. میں بنات والا صاحب کو مراد آباد میں روتے ہوئے دیکھا, اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو, یہ مراد آباد کا وہ عیدگاہ ہے جہاں پر 1986 میں اگست کے مہینے میں عید الفطر کے دن 600 مسلمانوں کو گولی مار دی گئی تھی. یہاں پر سرکار کانگریس کی تھی, یہ بات نہیں کریں گے, مگر آپ ووٹ ان کی دیں گے, سیکولرزم زندہ رکھنا ہے. دیکھیے ایک بات سنیے, اگر آپ مولانا بیٹھے حدیث شریف پر میں بیان نہیں کروں گا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. آپ کو تو 2500 مرتبہ ڈس دیے لوگ, مگر آپ کے دل و دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہم کو ان کو ہی ووٹ دینا ہے, یہ ڈیلیور کریں گے. ڈیلیور نہیں کر سکتے. دیکھیے اگر کوئی چناؤ ہو بھی جاتا ہے اور سرکار بدل بھی جاتی ہے, نفرت کیسے ختم ہوگی بتائیے آپ؟ نفرت تو اسی وقت ختم ہوگی جب آپ کا کوئی لڑنے والا ہوگا, جو آپ کی بات کرنے والا ہوگا. میں بدرالدین بھائی, ہمارے ای ٹی محمد بشیر صاحب مائنورٹیز کے جتنے سکیمز ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, بولتے ہیں, پکارتے ہیں. ابھی بدرالدین میں بتا رہے تھے پارلیمنٹ میں بولے تو کوئی بی جے پی والا ان کو بول دیا پاکستان چلے جاؤ, کچھ بولا آپ کو تو بدرالدین بھائی بولے گیٹ آؤٹ, اس کو کچھ بول دیا بدرالدین بھائی. تو نہیں دیکھیے آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ ہم ووٹ ڈالنے والے بنیں گے, مبارک, آپ کا اختیار ہے, میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہوں. مگر یاد رکھیے 40 سال کے بعد جب آپ کی یہ نسل جس کو جنریشن زی کہتے ہیں وہ آپ سے پوچھے گی آپ نے کیا کر کے دے دیا ہمارے کو, جب آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سوچئے اس بات کو. مقصد یہ نہیں کہ ووٹ ڈالنا, آپ یہ سوچ تو لیجئے کیا کرنا ہے, آپ کیا کرنا چاہیں گے. آپ لیڈر بنائیے نا, لیڈر کیوں نہیں بنتے آپ؟ جب آپ ہر پارٹی کے لیڈر کو, اس کے سماج کو لیڈر بناتے, آپ کیوں لیڈر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ نہیں ہم ڈرتے نہیں کچھ ہو جائے. ارے کچھ نہیں ہوگا, اب کیا ہونا باقی ہے؟ اب جیل میں آپ ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں 3 4 سال سے. لڑائی اگر کوئی لڑ رہا ہے مودی سے تو مسلمان لڑ رہا ہے اس جمہوریت کو بچانے کے لیے. گھر اگر کسی کا ٹوٹ رہا ہے تو انڈیا الائنس لوگوں کا گھر نہیں ٹوٹ رہا ہے. کسی کو ماب لنچنگ کی جا رہی ہے تو کسی سیکولر نیتا کے بیٹے کی ماب لنچنگ نہیں کی جا رہی ہے. کسی کی بیٹی کو تعلیم سے اگر روکا جا رہا ہے تو ان کی بیٹیوں کو نہیں, میری بیٹی کو روکا جا رہا ہے. اگر کسی کو ٹرین میں گولی ماری جا رہی ہے نام پوچھ کر تو ان کو نہیں مارا جا رہا, مجھے مارا جا رہا ہے. یہ اس ملک کی تلخ حقیقت ہے. اگر آپ یہی سمجھ رہیں گے مشاعرے میں بیٹھتے جا کے وہ سیکولرزم کے بارے میں شاعر بولا, آپ کا دل بڑا خوش ہو جاتا بھائی صاحب, مگر ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی کچھ اور ہے. ریالٹی آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم نیتا بنو, لڑو, اپنے حقوق کے لیے بات کرو. مگر ہم ڈرتے ہیں, نہیں اگر ہم ووٹ ڈال دیں گے تو وہ جیت جائیں گے. آپ ووٹ دے دے کے تھک جائیں گے, وہ جیتتے رہیں گے. آپ میری بات سمجھو, میری بات کو آپ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے, مگر آپ اچھا سیاست میں ایک پولیٹیکل بارگیننگ ہوتی ہے. پولیٹیکل بارگیننگ آپ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ آپ ہر سماج کو لے لیجیے, چاہے یادو ہو, کرمی ہو, کشواہا ہو, ٹھاکر ہو, برہمن ہو, جتنے سماج ہیں ان میں اتنا سیاسی شعور ہے کہ پولیٹیکل بارگیننگ کرتے اپنی سماج کے لیے. ہم کیا کرتے, نہیں بس ہم کو بچا لو, آپ ہمارے گھر کو بچا لو, ہماری مسجد کو بچا لو. ارے پھر زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے بتاؤ؟ پھر آج آپ کتنے سال جئیں گے؟ 60 سال 70 سال, اس کے بعد سب بیماریاں لگ جاتے.
ارے آپ یہ بھی تو دیکھو کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں فیوچر کے لیے, آپ اس کے بارے میں سوچئے. اب اہم بات اور ایک بات, جب 2009 میں جب ڈیلیمیٹیشن کمیشن بنا, کلدیپ سنگھ صاحب کا کمیشن بنا تھا ڈیلیمیٹیشن کا, تو 2009 میں the delimitation commission was made 2009 na sir 2008. تو اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے پاس جب میں گیا تھا ان سے جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے, تو وہ ہم جا کر بیٹھے, پورا پریزنٹیشن دی حیدرآباد کا, اس کے پیرامیٹرز تھے. تو انہوں نے مجھ سے جب پریزنٹیشن ہو گیا تو انہوں سب کو باہر جا کر مجھ سے بولے کہ اویسی صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ اور مسلم لیگ والے آئے ہیں خالی اس پیرامیٹرز کو بنیاد بنا کر کیرلا اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی بتانے کے لیے, آپ کے سماج کے لوگ کیوں نہیں آتے؟ یہ خالی بیان دیتے ہیں, لوگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ مسلمان کے کانسٹیٹوئنسی ریزرو کرتے ہیں. آپ لا کے دیجئے نا. آپ کو معلوم زیادہ لوگ نہیں گئے مسلمانوں سے, ہم کام ہی نہیں کیے, تو کیا کرے گا کمیشن وہ. اب دوسرا دیکھ لیجئے, آسام کی بات بدرالدین بھائی نہیں بولے. آرٹیکل 170 کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ جب اسمبلی کی یا کسی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی کا ڈیلیمیٹیشن ہوگا تو وہ پاپولیشن کی بنیاد پر ہوگا. مگر آسام میں ایسا ڈیلیمیٹیشن کروایا گیا کہ 11 مسلمانوں کی سیٹیں کم کر دی گئیں اسمبلی کی, 11 ڈیلیبریٹلی. اب اللہ کو معلوم کہ کورٹ میں جب جائیں گے تو کورٹ سے کیا ہوگا, کیسے ہوگا. کشمیر میں جائیے آپ, کشمیر میں جو ڈیلیمیٹیشن کیا گیا, جموں میں سیٹیں بڑھ گئی, کشمیر میں کم, جو کشمیر میں بڑھنا تھا جموں میں بڑھا دی گئی. اس کے بھی ہم تعلق سے ہم کو دیکھنا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ چناؤ جب لڑتے ہیں تو یقیناً آج کے ماحول میں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا بھی ہم کو انتظام کرنا پڑے گا. صرف تقریر پر آ کر سن کے کوئی واہ واہ زندہ باد نعرہ تکبیر ہو, اس سے نہیں ہوتا ہے. آرگنائزیشن آپ کو بنانا پڑے گا اور آرگنائزیشن پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ کو دیکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کے پاس ایک سیاسی آواز, جیسا آسام میں ایک ایکسپیریمنٹ بدرالدین بھائی نے کیا, صحیح کہا انہوں نے, ان کو سیاست کا کوئی تجربہ نہیں تھا. جب وہ پہلی مرتبہ جیت کر آئے اور جمعیت کے دفتر میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2005 یا 2006 میں, میں بڑا خوش ہوا دیکھ کے کہ بھائی ایک مولانا عالم دین, انہوں نے یہ کام کر دیا. اور ہمارے پاس کیا رہے بھائی مولانا ہے, وہ ہماری بات نہیں سمجھے. مگر پریکٹیکل مولانا ہے یہ مولانا کو گرمی اور نرمی اور وہ سب معلوم ان کو. اور آسام میں رہنا آسان بات نہیں ہے. پھر انڈین مسلم لیگ کی مسلسل کامیابی آسان بات نہیں ہے. پچھلے 60-65 سال سے انڈین مسلم لیگ کامیاب ہونا یہ آسان کام نہیں ہے. اور وہاں پر ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی کو پیدا کر دینا, تو یہ کام ہو سکتا ہے, یہ کام ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ یہ کام کرنے کا ٹھان لیں. دیکھیے کسی کو بلا کر بھائی میں 2 بچوں کو تعلیم دلا دیتا ہوں, آسان کام ہے. کسی کو کہنا کہ بھائی میں ایمبولنس دلا دیتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کا مستقبل تیار کرو آپ. جب تک بھارت میں آپ کی پولیٹیکل وائس نہیں رہے گی, ریپرزنٹیشن نہیں رہے گا, آپ سے انصاف نہیں ہوگا, آپ سے انصاف نہیں ہوگا. میری بات سنیے, اگر کل سرکار بدل بھی جاتی ہے انشاءاللہ, ہم بھی امید کرتے ہیں, مگر آپ سے انصاف کون کرے گا؟ آپ یہ امید کریں گے لوگ کریں گے. ہمارے حیدرآباد میں کہاوت ہے کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ صرف دعا کرتے ہیں, بس دعا کریے مولانا کہ اس الیکشن میں یہ تمام باطل طاقتیں برباد ہو جائیں. ہم لوگ زور سے آمین بولتے ہیں. پھر وہاں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس الیکشن میں ان کو آپس میں ٹکرا دے. آمین, ہو گیا. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اور محراب سے اتر کر میدان کارساز میں اپنے دندان مبارک کو شہید کرائے تھے. صرف دعا پر اکتفا نہیں کہ عملی میدان میں آئے تھے. اب آپ کو بھی سوچنا ہے کہ آپ کیا کریں گے. کیا صرف آپ سنتے رہیں گے, کتاب پڑھیں گے؟ ارے بھائی اس آدمی نے نہیں معلوم کتنی راتیں اپنی خراب کی, کتنا سکون اپنا برباد کیا کتاب لکھنے کے لیے. تو اس کتاب کو پڑھیے, اس پر عمل کریے, سوچئے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. آپ اگر آپ کو نفرت ہے سعود الدین اویسی سے, ای ٹی بشیر صاحب سے, بدرالدین بھائی, تو آپ آئیے, میں پیچھے آپ کے کام کرنے تیار ہوں, یا خود کریے, مگر کچھ تو کریے. اگر آپ نہیں کریں گے,
اگر آپ نہیں کریں گے اور بولیں گے بھائی صاحب کوئی آسمان سے فرشتے آنے والے نہیں ہیں ابھی، نہ کوئی زمین سے نکل کر آنے والا ہے، آپ کو ہی کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقدر کے فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق ہوں تو پھر سیاست میں حصہ لیجئے۔ اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو کوئی اور سیاست کرے گا آپ سے۔ سیاست میں حصہ لیجئے، لڑیے الیکشن، ڈریے مت۔ زندگی میں اس دنیا میں اگر ہار ملتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اس دن کی ہار سے بچیے اس دن اللہ سب کا حساب کتاب کرے گا۔ تو اس دنیا میں ہارے کوئی بات نہیں، مگر اخلاص تو ہے نا، نیت ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک مظلوموں کی آواز بننا ہے۔ اچھا کوئی بولے گا نہیں مسلمانوں کے ایم پی ہیں پارلیمنٹ میں، میرے بھائی سوائے بدرالدین بھائی کے ایٹی محمد بشیر صاحب ہیں، آپ کے ایک اور ساتھی ہیں، میں ہوں، امتیاز صاحب ہیں، ہم لوگ ہی چار پکارتے ہیں دیوانے۔ دوسرے پارٹیوں کے جو ہمارے مسلم ممبران ہیں بڑے باعزت ہیں وہ، مگر ان کی پارٹی ان کو بولنے ہی نہیں دیتی۔ اچھا وہ بیٹھ کر سنتے ہماری تقریر کو، بدرالدین بھائی کی، بشیر صاحب کی، اب آپ کیا بولیں گے؟ what are you saying? we are sitting to hear you. آپ کیوں نہیں بولتے؟ بولے no you please understand, we come from this party that party. اچھا جتنے بڑے بڑے پارٹیاں ان کے نیتا آپ سنیں گے ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ مگر جب ان کی بات کرنے کی معاملہ آتا وہ ہی نہیں کریں گے۔ اب آپ بولیں گے کہ حیدرآباد میں ہم نے کیا حاصل کیا، ایک لمبی تاریخ ہے ہماری، صرف آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے 9 سال میں ہم نے تلنگانہ کی حکومت کی تائید کی، ان سے اچھے تعلقات رکھے، مسٹری نہیں لی، ہماری نمائندگی پر، اور گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی۔ آج 200 مسلمانوں کے لیے ریزیڈنشل سکول چلتے ہیں، 6 کلاس سے 12 کلاس تک فری تعلیم، بچیوں کا ریزیڈنشل سکول الگ، لڑکوں کا الگ، کتنے 80,000 کے قریب مسلم بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں اس میں۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اچھا یہ کانگریس کے لوگ ہمیں گالی دیتے، ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں، گالی سننا شاید ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا۔ تو ان سے پوچھیے آپ نے کیوں نہیں کیا راجستھان میں، کیوں نہیں کیا آپ نے چھتیس گڑھ میں، یا جہاں پر بھی آپ کی سرکار ہے، کریے نا۔ نہیں کریں گے، ارے چھوڑیے بہار کی بات، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس آدمی نے ٹرین میں نام پوچھ کر گولی چلائی اس کا تعلق حیدرآباد سے تھا، ہمارے ایم ایل اے اسمبلی میں اٹھ کے مطالبہ کیے، اس کے 3 بچے تھے مرحوم کے، ایکس گریشیا ان کو ملا، پیسے دیے گئے، 24 گھنٹے کے اندر اس کو بیوہ کو گورنمنٹ نوکری دی اور 2 BHK گھر دیا اس کو۔ بہار میں کچھ نہیں ہوا، مگر بہار میں نہیں، سیکولرزم کا ساتھ دینا ہے، کرو آپ، کیونکہ آپ نہیں مرے، آپ مریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کیا تکلیف ہوگی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی، آپ کے پیٹ پر لٹ نہیں پڑی، آپ کو گولی نہیں لگی، آپ کے بھائی کو ماب لنچنگ نہیں کی گئی، نو میں گھر توڑ دیے گئے، پورا بھارت میں پھرے، وہاں نہیں جا سکتے وہاں پہ۔ اگر یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ ہمارے دوستوں کو بولے کہ یہ سب باتیں کیوں کر رہے آپ، وہاں پہ جائیں گے تو وہاں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ سوال ووٹ لینے کا نہیں ہے، سوال اگر تم گاندھی نہرو کی قربانیوں کو زندہ رکھنا چاہ رہے، بھارت کے پلورلزم اور ڈائیورسٹی کو زندہ رکھنا چاہ رہے، تو ان طاقتوں سے لڑنا پڑے گا آئیڈیالوجی کی بنیاد پر۔ مصلحت کے نام پر آپ بزدلی کے مظاہرے کریں گے تو پھر بے فائز ہے۔ تو بہرحال لمبی گفتگو ہو گئی، میرا یہی کہنا ہے کہ سیاست میں حصہ لیجئے۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں، مگر الیکشن لڑیے، لیڈر بنیے، نیتا بنیے، قابل بنیے، آئیے میدان میں۔ اور جو خاص نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ یہ پالیٹکس سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ نہیں ہم سے نہیں ہوتا بھائی، یہ گندگی ہے۔ ارے بھائی گندگی کو کون صاف کرے گا؟ پھر آپ کو ہی صاف کرنا ہے نا۔ نہیں وہ نہیں ہو سکے گا بھائی، بڑا مشکل کام ہے۔ ارے بھائی صاحب اس چیز میں آپ کو آنا پڑے گا، جیسا انگریزی کہاوت ہے یو مسٹ ٹیک دا بل بائی اٹس ہارنز، آپ کو کرنا ضروری ہے۔ آئیے اور یقیناً اپنے ان چیزوں کو محسوس کریے۔ آج آپ ووٹ نہیں لیں گے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہماری پارٹی نے 5 مرتبہ الیکشن ہارا، اس کے بعد ہم جیتے اور جیتتے آ رہے۔ تو ابھی بدرالدین بھائی بولے تھے حیدرآباد کو سب لوگ آئے، بدرالدین بھائی ان کے باپ بھی آئے تو کچھ نہیں کر سکتے حیدرآباد، کچھ ہونے والا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کام کرتے، ہم وہاں پر دن رات کام کرتے، قبرستان میں ہم نظر آتے، پوسٹ مارٹم میں ہم نظر آتے، راشن کی دکان پر ہم نظر آتے، دعوت میں نظر آتے،
بسم اللہ میں نظر آتے، حقیقے میں نظر آتے، شادی میں نظر آتے، سب چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ الیکشن جیتنا آسان ہے، مگر جیتنے کے بعد جو ذمہ داری بڑھتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ میں رحمان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بہترین کتاب لکھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں، اس کو خریدیں، اور خرید کے صرف رکھ نہ دیں۔ ارے دیکھو پڑھو اس کو، آپ دن میں 4-5 صفحے پڑھیے، دیکھیے، محسوس کریے کہ کس سسٹمیٹک طریقے سے آپ لوگوں کو برباد کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ جب تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، وہ ترقی کے دروازوں کے تالے نہیں کھلتے۔ وہ کھلتے کب ہیں؟ جب آپ کے پاس آواز ہوگی۔ اور بابا صاحب امبیڈکر نے یہ بھی بات کہی تھی، کسی نے ان سے پوچھا، ارے وہ ریزرویشن دلتوں کو مل چکا ہے، اتنے 80-90 MP جیت جاتے ہیں، تو بابا صاحب نے کہا کہ ہاں وہ جیتتے ضرور ہیں، وہ اپنا منہ اس وقت کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا۔ تو آپ دیکھیے، ان باتوں پر غور کریے، اور مجھے یقین ہے کہ شاید ہماری اور بشیر صاحب کی بات چیت سے، بدرالدین بھائی کی بات چیت سے آپ کو کوئی ایک امید اور حوصلہ ملا ہوگا۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے بھائی، ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی آپ کسی کا بھی نہیں، مگر کم سے کم اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ یقیناً حالات خراب ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ اس ملک میں فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے، چاہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، مگر یہی تو موقع ہے لڑنے کا، یہی تو موقع ہے جدوجہد کرنے کا۔ آسان دنوں میں تو سب کام کرتے، مگر میرے بھائی، جب نمرود کی آگ آسمان کو چھو رہی ہے اور فرعون کا غرور اپنے عروج پر ہے، تبھی تو آپ کو مظاہرے کرنا پڑے گا۔ آج ہی آپ کو مظاہرے کرنا پڑے گا، تاکہ آپ اور ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ کم سے کم بولیں گے بھائی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، یہ اپنی بات پر اٹل تھے، قائم تھے۔ تو آئیے اپنی سیاست میں حصہ لیجئے۔ ہاں، اگر آپ کسی اور پارٹی میں بھی جا کر لیڈر بنتے، بنیے، مگر لڑیے۔ اس پارٹی میں جا کر دری مت بچھائیے، اس پارٹی میں جا کر صرف افطار کی دعوت مت کریے، اس پارٹی کی دعوت میں جا کر صرف درگاہوں پر چادر مت پیش کیجئے۔ اس پارٹی میں جائیے تو اپنی نیتا بنیے، اپنی عزت کو برقرار رکھیے، اور بیٹھ کر اپنی بات کو کریے۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہی رونا پڑے گا۔ ایسی کتابیں اور لکھتی جائیں گے تو شاید 10-5 سال کے بعد ایک اور کتاب آئے گی۔ اقبال انصاری صاحب نے کتاب لکھی تھی، 2004 میں آئی تھی، آپ اس کا پارٹ 2 لکھیں، شاید پارٹ 3 لکھ دیں گے۔ آج آپ 26 آپ کے پاس ہے تو شاید کل 18 جیت کر آئیں، اس کے بعد آپ کا نام و نشان بھی نہ رہے، اور آپ صرف ووٹ ڈالتے رہیں گے۔ اور یہ بات دماغ سے نکالیے کہ نہیں، ہم کو الیکشن نہیں لڑنا ہے، الیکشن لڑنا ہے۔ الیکشن لڑیں گے تو ہی آپ کو جمہوریت آپ کو ووٹ دے رہی ہے، آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ یہ ایک عجیب بعض قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے، نو، وی مسٹ ناٹ کنٹیسٹ الیکشنز، وی مسٹ فرسٹ ورک فار سوشل ایکسیپٹنس۔ ارے بھائی، سوشل ایکسیپٹنس 75 سال میں نہیں ہوا تو کیا اور 50 سال میں ہوگا؟ سوشل ایکسیپٹنس اس وقت ہوتا ہے جب آپ طاقت دکھائیں گے، جب آپ ووٹ لیں گے، چاہے 100 ووٹ کیوں نہ ہو۔ ان کو معلوم ہوگا ارے بھائی آج 100 لیا، کل 1000 تک جائے گا۔ تو اسی لیے میری یہ معاف کرنا، مجھے بولنے کی بری عادت ہے، اور بدرالدین بھائی نے خواہ مجھے تیش بھی دلا دیا کہ بولیں گے، تو مولانا میں بول دیا۔ تو بہرحال آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کا غور کریے، اور عبدالرحمان صاحب کا اور ان کے تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں آنے کی دعوت دی، اور اللہ سبحانہ و تعالی عبدالرحمان صاحب کی اس کتاب کو قبول کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔